0. Back button. Navbar. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الحاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ ہے اور آنے والی رات 15 شعبان کی رات ہے، جسے
شب برات، لیلۃ البراۃ اور لیلۃ الصق کے نام سے احادیث طیبات میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ میں اس پر بھی آخر میں چند ضروری باتیں عرض کروں گا، اور اس طرح کے مواقع کا مقصد کیا ہے، اس طرح کے موقع انسان کو زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس لیے عطا کیے جاتے ہیں تاکہ میرا بندہ اپنی زندگی پر نظر ثانی کر کے مجھ سے اپنے تعلقات کو ٹھیک کر لے۔ تو اس حوالے سے توبہ کے متعلق بھی چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ توبہ کیا ہے اور بندہ توبہ کر لینے کے بعد توبہ پر استقامت کیسے اختیار کر سکتا ہے، کون سے وہ اسباب ہیں جن کو بندہ اپنا لے تو اسے استقامت والی توبہ نصیب ہوتی ہے۔ یہ چند گزارشات ہیں۔ توبہ کیا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، اور اس کے بعد بندہ استقامت کیسے اختیار کر سکتا ہے، اور اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر شریعت کا ضابطہ کیا ہے، اور شب برات کی حقیقت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ توبہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن کریم میں خود رب العالمین نے یہ لفظ استعمال فرمایا، تکلم فرمایا۔ تابہ یتوب توبتاً، اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا۔ لغت عرب میں بندہ مثال کے طور پر تلگنگ کی طرف جا رہا ہے اور جاتے جاتے وہ گاڑی کا ٹرن کر کے میاں والی کی طرف جانا شروع کر دے تو کہتے ہیں تاب العبد، یہ بندہ لوٹ رہا ہے، ادھر جا رہا تھا اور ادھر لوٹ گیا۔ یہ اس کا لغت میں معنی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں، اصطلاح کا مطلب بولی، شریعت کی بولی میں، اور شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت اللہ کے قانون کو کہتے ہیں، اللہ کے ضابطے کو کہتے ہیں۔ رب العالمین کا جو لا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کی زبان میں توبہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اکابر نے، علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے، فقہاء نے اس کی مختلف تعبیریں کی ہیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ لوگوں کے ذہن مختلف ہوتے ہیں، کسی بندے کو کوئی بات سمجھ آتی ہے، دوسرے کو دوسری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے علماء امت نے توبہ کا مفہوم سمجھانے کے لیے مختلف تعبیریں کی ہیں۔ بعض علماء نے کہا توبہ کہتے ہیں الرجوع من افعال مذمومۃ الی افعال محمودۃ، کہ برے اعمال کو چھوڑ کر اچھے اعمال کو اختیار کر لینے کا نام توبہ ہے۔ انسان نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اسے احساس ہو گیا کہ غلط کر رہا ہوں، اس نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے غلط کیا، پھر نماز پڑھنا شروع کر دے اور جو فرض چھوڑے ہیں اس کی قضا بھی کرنا شروع کر دے، تو اس کا نام توبہ ہے۔ برا کام چھوڑا جو نہ پڑھنے والا تھا، اچھا کام
اختیار کر لیا شریعت کی بولی میں، شریعت کی اصطلاح میں اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس کی ایک اور تعبیر فرمائی ہے، فرمایا توبہ اس چیز کا نام ہے استشعار الرجل الی الموت۔ توبہ اس چیز کا نام ہے کہ بندے کے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ شعور بیدار ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے اور گناہوں کے ساتھ اللہ کی عدالت میں پیش نہیں ہونا۔ یہ جب حقیقت دل میں زندہ ہو جاتی ہے تو پھر بندہ وہ افعال کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور شریعت میں اس کو توبہ کہتے ہیں۔ بعض علماء نے اس سے بھی اچھی بات کہی کہ توبہ کہتے ہیں الندم علی ما فات واصلاح ما هو آت، کہ جو گزر گیا اس پر شرمندہ ہو جائے، کہے کہ یا اللہ میں نے غلطی کی، زبان سے بھی کہے، دل سے بھی شرمندہ ہو جائے، اور آئندہ اپنی اصلاح کر لے کہ میں نے زندگی کا طرز بدلنا ہے، بس اس کا نام توبہ ہے۔ اور بعض جو فنا فی اللہ بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں تو بہت ہی عجیب ہوتی ہیں اور بڑی مزے کی ہوتی ہیں۔ ایک ولی اللہ شخصیت نے کہا الذهاب الی الملک الوہاب، توبہ نام ہے بندے کے اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا۔ جب بندہ رب سے منسلک ہو جاتا ہے اور اس کی دل کی تاریں خود فرش پہ ہوتا ہے اور دل کی تاریں عرش سے جڑی ہوتی ہیں، تو اس کو حقیقت میں تائب کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، بڑی دولت ہے۔ بہرحال یہ مختلف تعبیرات کی گئی ہیں توبہ کی۔ شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو کیا، جو غلطی خطا گناہ کیا اس پر شرمندہ ہو، ندامت ہو اس بندے کو۔ اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ صرف ندامت کافی نہیں، وہ کام چھوڑنے کا عزم بھی کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اجتناب المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، رب کی حدود میں رہنا سیکھے، پابند ہو جائے، یہ شرط ہے۔ اگر بندہ گناہ بھی کرتا ہے توبہ بھی کرتا ہے، مثال کے طور پر میرا مطلب یہ ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ کوئی گندا سین آ گیا تو ادھر دیکھتے ہوئے کہتے ہیں استغفر اللہ، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے، اور یہ کفر تک لے جاتا ہے بندے کو۔ یہ خطرناک ہے کہ نظریں نہیں جھکائیں، زبان سے کہا استغفر اللہ، تو یہ استغفار نہیں، استہزاء ہے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ ہلاکت والی چیز ہے۔ اس طرح کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، نظریں جھکائے، وہاں سے اٹھے اور پھر کہے یا اللہ غلطی کی معاف کر دے، اور دل میں یہ ارادہ بھی ہو کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا، تو پھر تو توبہ ہے۔ لیکن اگر دل میں ہو کہ آئندہ پھر فلم دیکھوں گا اور یہ اس قسم کے پارٹ دیکھوں گا، تو توبہ نہیں ہے۔ یہ شرط ہے، آئندہ ہو جانا اور بات ہے، لیکن توبہ کرتے وقت دل میں عزم مصمم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ یہ نہیں کروں گا۔ اگر پھر ہو جائے تو یہ انسانی کمزوری ہے، وہ الگ بات ہے، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کرے۔ لیکن توبہ کرتے وقت یہ ہو کہ جو کیا وہ غلط کیا، آئندہ یہ نہیں کروں گا، اصلاح کروں گا، تو ضرور اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے رد المظالم، جس کا حق دبایا ہے نا وہ واپس کرے۔
یہ حقوق العباد میں صرف اتنا کہنا کافی نہیں کہ یا اللہ میری توبہ، جس جس کا حق دبایا ہوا ہے اسے دے بھی صحیح، اور جس جس کا زیادتی کی ہوئی ہے وہ اگر زندہ ہے تو معافی مانگ لے۔ اور اس میں تھوڑا سا یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، کچھ زیادتیاں ایسی ہوتی ہیں جو زبانی ہوتی ہیں، مثلا کسی کی غیبت کر دی، اور غیبت کیا ہے؟ کسی بندے کی ایسی برائی جو حقیقت میں اس میں ہو، اس کی پیٹھ کے پیچھے ذکر کرنا، اس کی عدم موجودگی میں اس کا ذکر کرنا، ایسی برائی کہ جو اس کے سامنے ذکر کی جاتی تو اس کو ناپسند ہوتا، آپ اس کی عدم موجودگی میں ذکر کر رہے ہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور لوگ اس پر تعویل پیش کرتے ہیں، شیطان ان کو تعویل سکھاتا ہے، کہتے ہیں میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹ تو بولتا تو بہتان ہوتا، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہوتا، اگر اس میں وہ بات نہ ہوتی اور ہم نے کہی ہوتی تو بہتان ہوتا۔ غیبت ہوتی ہوئی ہے، جو ہوتا تو سچ ہے، لیکن آپ کو کہنے کا اختیار نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب فرمان ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کسی غیر محرم کے ساتھ منہ کالا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور ہماری تو غذا ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی اور اس کو پتہ نہیں چلا تو اللہ سے توبہ کر لیں گے تو معاف ہو جائے گا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک معاملہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، اس کو تو پتہ نہیں چلا، اس کو پتہ چلے گا تو اس کی دل آزاری ہوگی، پھر معاملہ اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ اگر اس بندے کو پتہ نہیں چلا، آپ اللہ سے توبہ کریں، معاف ہو۔ اگر اس بندے کو پتہ چل گیا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو قانون یہ ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ کچھ معاملات تو ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کسی کا حق دبایا، کسی کا 1000 روپیہ کھایا ہوا ہے، اس کو پتہ چلے یا نہ چلے اس کو واپس کرنا ضروری ہے، آپ کسی طریقے سے واپس کر دیں تو تب بھی صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ دبا کے چلے جائیں اور کہیں یا اللہ میری توبہ، اور لوگ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، گناہ ہو گئے ہیں تو صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں گے۔ یہ صلاۃ و تسبیح کام نہیں آئے گی، اگر لوگوں کے حق دبائے ہوئے ہیں تو 100 صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں کہ قیامت کے دن پھر بھی پکڑا جائے گا۔ بندوں کے حق تو اللہ معاف نہیں کرے، قانون یہی ہے، اس کی مرضی اور قدرت الگ بات ہوتی ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے، لیکن اس کا قانون تو قانون ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے قانون پر جری ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ تو رد المظالم، حق واپس کرنے ہوں گے۔ اور ایک عجیب روایت ہے، آپ سنیں حیران ہو جائیں گے، رد درہم الی مستحقہ، رد درہم الی ربہ افضل عند اللہ من 70 صلاۃ مقبولۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں عربی کے لفظ کا، کسی بندے نے کسی کا 1 روپیہ واپس کیا، اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، چرایا تھا یا چھینا تھا یا کوئی بھی طریقہ تھا، اس کو خیال آیا کہ میں غلط ہوں، اس نے 1 روپیہ اس بندے کو واپس کر دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 70 مقبول نفلی نمازوں سے افضل ہے۔ یہ حقوق العباد ہے نا، ان میں اجر بھی ہے اگر آپ اس پر اصلاح کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر گناہ بھی اتنا ہے۔ گناہ کتنا ہے؟ آج کل لوگ دوسرے کی زمینوں پہ قبضے کرنا اور ایک بالش ادھر سے ادھر کر لینا، اور یہ بڑی ایک جنگ ہے۔ اور جو لوگ ایسا کر لیتے ہیں نا، مثلا میں نے آپ میں سے کسی کی زمین کا 1 مرلہ دبا لیا تو میں سمجھوں گا کہ میں بڑا فن خوان ہوں، میں نے تو کمال کر دیا، حالانکہ میں نے اپنی ہلاکت کا سامان تیار کیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما طبق له 70 ارضا یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے
ناجائز طریقے سے کسی کی ایک بالش زمین دبائی ہو لی ہو، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اللہ اس کے گلے میں ڈال دے گا، تو وہاں کیا بنے گا؟ یہ آج فن خان بنتے پھرتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، دوسروں کا مال مل جائے نا تو لوگ فخر کرتے ہیں، بادشاہ ہماری تو لاٹری نکل آئی ہے، یہ ایک لاٹری قیامت کے دن بھی نکلے گی، وہاں کیا بنے گا؟ تو رد المظالم، مظالم حق واپس کرنے ہوں گے، اور قضاء الفرائض، فرائض کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس توبہ کر لیں، پچھلی نمازیں ساری چھٹی ہو گئی ہے، خیر ہے، وقت پہ نہ پڑھنے کا گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن فرض تو پورے کرنے پڑیں گے، گنتی پوری کرنی پڑے گی، نمازوں کی بھی، روزوں کی بھی، زکوٰۃ نہیں دی جتنے سالوں کی وہ بھی دینی ہوگی، قربانی نہیں کی اگر واجب تھی اور اس نے نہیں کی تو اس کی قیمت بھی صدقہ کرنی ہوگی، مذاق نہیں ہے، شریعت کا قانون ہے۔ ہاں اگر کسی بندے نے توبہ کی، نمازوں کی قضا شروع کر دی اور ارادہ یہی کیا کہ روزے بھی پوری کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، شروع کر دی، یا عزم مصمم کیا اور اللہ کی طرف سے اس کا وقت پورا ہو گیا، اسے اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ یہ سارے کام کر سکتا، تو پھر امید ہے کہ اللہ کی عدالت میں بخشا جائے گا، کیونکہ اس کا ارادہ ٹھیک تھا۔ تو اس لیے یہ بنیادی شرائط ہیں توبہ کی، ان کو پورا کیے بغیر توبہ نہیں بنتی ہے، وہ بس زبانی کلامی جمع خرچ بن جاتا ہے۔ اس لیے اب ہم غور کریں ان چیزوں پر کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں کیا جمع کر رہے ہیں، کہیں کسی کا حق دبا کے تو نہیں اللہ کی عدالت میں جا رہے، اگر ایسا ہے تو پھر بڑی خطرے کی بات ہے، اس لیے اصلاح کی کوشش بڑی ضروری ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ کے اوپر استقامت ہمیں نہیں ہوتی، تو ہمارے اکابر کو، علماء کو، محدثین، مفسرین کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس کے لیے بھی نسخے بتلائے ہیں۔ قانون ہے، یہ تجربات ہیں، ان کی حیثیت تجربات کی ہے۔ پہلا ایک وظیفہ بتلایا، یہ بھی سن لو، بڑا آسان ہے۔ من عسر علیہ توبتہ، جس کے اوپر توبہ پر رہنا مشکل ہو، وہ کیا کرے؟ وہ یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تب علی انک انت التواب الرحیم۔ دیکھو آسان ہے، اللہم انی اسألک، یہ تو عام طور پر ہر دعا کے شروع میں ہوتا ہے نا، آگے کیا لفظ ہے؟ بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر کسی کو یاد ہے، صرف جو لفظ ہے نیا وہ کیا ہے؟ تب علی انک انت التواب الرحیم، یہ اتنا سا ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ میں بالکل سیدھا سادہ ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ کو آپ کی صفت رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ پر راضی ہو جا، اس لیے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی توبہ قبول کرنے والا اور بندوں پر رحم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وظیفہ بتلا دیا، ہمارے اکابر نے تجویز کیا یہ بات۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور نسخہ توبہ پر مستقیم رہنے کا، فرمایا جو شخص چاہے کہ نیکی پر اس کو استقامت ہو، گناہ سے بچا رہے، اسے چاہیے کہ برے دوستوں کی دوستیاں چھوڑ دے۔ مجلس خصلت بنتی ہے، جس قسم کے لوگوں میں آپ بیٹھیں گے نا، وہی ادائیں نہ چاہتے ہوئے بندے میں آ جاتی ہیں۔ علماء نے اس کی مثال دی
کہ اچھے دوستوں کی مثال ایسے ہے جیسے آپ عطر کی دکان میں جائیں نا، خوشبو نہ بھی لیں، آپ باہر آئیں گے تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی۔ اور اگر پرانے دور میں جو لوہار بھٹیاں لگاتے تھے، اگر اس کے پاس جائیں اور بچتے بچاتے ہوئے جائیں تب بھی آپ کے کپڑوں پر کوئی چنگاری پڑی جائے گی۔ وہ برے لوگوں کی مثال ہے۔ تو فرمایا کہ برے دوستوں کو چھوڑ دیں، ان کی مجلس اختیار نہ کریں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا برا دوست سخت ڈسنے والے سانپ سے بھی برا ہے۔ تو بڑی حیرانی ہوئی، یہ کیا لکھ دیا؟ وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ سانپ ڈسے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جان چلی جائے گی، یہ برا دوست آپ کو ادھر لے جائے گا کہ خطرہ ہے کہیں ایمان نہ چلا جائے۔ تو اچھے لوگوں سے دوستی اور اچھے لوگوں سے تعلق مفید ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ سے نیکی کروا دے گا، اور برے لوگوں سے تعلق ہوگا نا تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو کہیں مبتلا کر دیں گے۔ اور اگلا جملہ جو امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا، وہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ فرمایا برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، شیطان تو شیطان ہے، ملعون ہے، اب برا دوست اس سے بھی برا ہو گیا۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا شیطان برائی کا خیال تمہارے ذہن میں ڈالے گا، پکڑ کے برائی کروا نہیں سکتا، وہ صرف آئیڈیا دے گا، تم اس کا آئیڈیا فالو کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی، وہ ذہن میں ڈالے گا، تم کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی۔ لیکن یہ جو برا دوست ہے نا، یہ صرف آئیڈیا نہیں دے گا، یہ ایسا بھی ہوگا کہ مجبور کر کے گناہ کروا دے گا۔ اور ایسا ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے، ایسا مشاہدہ معاشرے میں بھی ہے۔ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، آپ کے زندگی میں شاید ایسی کئی مثالیں بھی آئی ہیں۔ ایک شخص تھا نبی علیہ السلام کے دور میں، اس نے حضور علیہ السلام نے اس کو دعوت دی اور اس نے کلمہ پڑھا۔ اس کا ایک دوست تھا، جب وہ آیا تو اس نے کہا نہیں، یہ تو نے معاذ اللہ بہت غلط کیا ہے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک تم مرتد نہ ہو جاؤ۔ اس نے آ کے حضور کی گستاخی بھی کی اور کلمے سے پھرنے کا اعلان کر دیا۔ قرآن اس کی اس خصلت بد کو بھی ذکر کرتا ہے اور قیامت کے دن اس کا جو حال ہوگا اس کو بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ 19واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ فرمایا یہ ظالم اولاً اس کی بات ہے جس نے دوست کے کہنے پر یہ عمل بد کیا تھا، اور اس کی مذمت کرتے ہوئے اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو قانون دیا ہے۔ فرمایا وہ ظالم جب میری عدالت میں آئے گا تو افسوس میں یہ حال ہوگا کہ صرف ہاتھ نہیں ملے گا، اپنے دانتوں سے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے جو رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا تھا، کاش کے میں اسی پہ پکا رہتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس کاش کہ فلاں کے ساتھ میری دوستی نہ لگی ہوتی۔ کیوں؟ لقد اضلنی
عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس لیے کہ نصیحت آ جانے کے بعد اس نے مجھ سے وہ راستہ چھڑوا دیا اور آج میں ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا ہوں۔ اور فرمایا وہ اتنا روئے گا اور اپنے ہاتھوں کو چبائے گا کہ اپنا ہاتھ اپنے دانتوں سے کھاتے کھاتے کونی تک کھا جائے گا، لیکن پچھتانا کام نہیں آئے گا، رونا کام نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے برے تعلقات سے نظریں اٹھاؤ، برے لوگوں کی ہم نشینی چھوڑ دیں، ورنہ قیامت کے دن یہ دوستیاں ہلاکت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ تو فہجر اصدقاء السوء، برے دوست چھوڑ دیں اور اچھے لوگوں سے سلام دعا رکھیں، اچھے لوگوں سے ملیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک حدیث میں حیران ہو گیا کہ اچھے لوگوں کی فضیلت کتنی ہے۔ یہ بات بھی سن لو، میرا موضوع تو پتہ نہیں پورا ہوگا یا نہیں، بہرحال جو بات ذہن میں آتی ہے سن لو۔ مشہور روایت ہے نا، مجلس لگی ہوئی ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، توبہ استغفار ہو رہا ہے، فرشتوں نے آ کے اسے گھیر لیا، حدیث کے الفاظ ہیں، اور چاروں طرف کھڑے ہیں۔ جب مجلس ختم ہو گئی انہوں نے پرواز کی، باوجود اس کے کہ اللہ عالم الغیب ہے، رب پوچھتے ہیں من این انتم، کہاں سے آئے ہو؟ وہ بتلاتے ہیں یا اللہ اس قسم کی مجلس زمین پر دیکھیے، وہاں کھڑے رہے، وہاں سے آئے ہیں۔ اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرشتوں کو اصل میں رب یہ بتلا رہے ہیں کہ تم جو کہتے تھے یہ نہ بناؤ، فساد کر رہے ہیں، اب دیکھو کیا کر رہا ہے۔ وہ بتلاتے ہیں ایسی مجلس تھی، تو رب پوچھتا ہے کہ کیا کر رہے تھے؟ جی آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اچھا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں، دیکھتے تو کیا ہوتا، دیکھتے تو اور زیادہ ذکر کرتے، اور زیادہ آپ کو یاد کرتے، بہت ساری باتیں۔ بالآخر رب العالمین اعلان کرتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو نہ ذکر کرنے والوں میں شامل تھا، نہ استغفار کرنے والوں میں شامل تھا، بس وہ اہل مجلس میں سے کسی کے ساتھ کوئی کام ہوگا یا کوئی مقصد ہوگا، وہ انتظار میں بیٹھا تھا، بیٹھا تو ان میں تھا لیکن بس انتظار میں تھا کہ ختم ہو میں اپنا کام کروں۔ فرمایا لا یشقا جلیسہم ولا یخاف انیسہم، یہ مجلس ایسی مبارک ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا اور ان سے محبت کرنے والا بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا۔ میں نے ان کے ساتھ بیٹھنے والے بندے کی بھی بخشش کر دی ہے۔ یہ اچھے لوگوں کے ساتھ اور اچھی مجلسوں میں جانے کا انجام ہے، اور بری مجلسوں میں اور برے لوگوں سے تعلقات بنانے کا وہ انجام ہے جو میں پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو اس لیے توبہ پر برقرار رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلقات پر بھی نظر ثانی کریں اور حد میں رہنا سیکھیں۔ دوستوں کے لیے جو رب کی حدود توڑتے ہیں نا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ تیرے جنازے میں بھی نہ آئیں، اور اگر منہ رکھنے کے لیے آ گئے تو بعد میں ان کو ایصال ثواب کی توفیق بھی نہ ہوگی، قبر میں تو تنہا حساب دینا ہے۔ دیکھیں جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو حدیث میں ہے بخاری شریف کہ جب یہ اس کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو اللہ اپنی قدرت سے، اللہ تو قادر ہے نا پتھر کو سنوائے کہ مردے کو سنوائے، اللہ اپنی قدرت سے، یہ لفظ میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ کوئی اختلاف کی نظر سے اس کو نہ دیکھے، اللہ اپنی قدرت سے لوٹ کر آنے والوں کے قدموں کی آہٹ اس قبر میں جانے والے کو سنوا دیتے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھنا تجھ سے بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کرنے والے آج تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اکیلا بھگتنا پڑے گا نا۔ اس لیے لوگوں کے لیے رب کو ناراض نہ کیجیے۔ بندے ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں، آج ناراض ہیں کل راضی ہو جائیں گے، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا اور اسی پر موت آ گئی تو پھر ہلاکت ہے، بربادی اور تباہی ہے۔ تو بہرحال
تعلقات کی نہج اور تعلقات کا زاویہ بھی ہمیں ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے بعد بعض لوگ توبہ میں بعض لوگ توبہ کرتے نہیں اور شیطان انہیں ایک پٹی پڑھاتا ہے. کیا کہتے ہیں جی توبہ کریں کیا فائدہ، پھر گناہ ہو جائے گا. اکابر نے لکھا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندے کو پسینہ آیا ہوا ہے، کپڑوں سے بو آ رہی ہے، اس کو کوئی کہے کہ بھائی نہا لو، اللہ کے بندے صاف ہو جاؤ گے، کپڑے نئے پہن لو، نہا لو. وہ کہے جی نہیں نہاتا کیونکہ پھر پسینہ آ جائے گا. بھائی اللہ کے بندے پھر پسینہ آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا، ہم تو نہا کے پاک صاف اور بدبو سے نکل. تو یہی بات ہے، گناہ کرتے کرتے جب دل سے آتا ہے تو شیطان پٹی پڑھا دیتا ہے کہ توبہ نہ کر پھر گناہ ہو جائے گا. نہیں، ابھی توبہ کر اور اللہ سے استقامت کی توفیق مانگ. اگر بشری تقاضوں کے تحت پھر ہو گیا تو پھر توبہ کا دروازہ کھلا. اور کب تک کھلا ہے؟ جب ابلیس نے کہا نا اللہ سے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے کہا موت کے غرغرے لگنے تک میں بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا. موت کا غرغرہ لگنے سے پہلے پہلے میرے بندے نے سچے دل سے کہا نا یا اللہ معاف کر دے، تو میں ساری معاف کر کے تیری ساری محنت کو برباد کر دوں گا. تو دروازہ تو کھلے، تو سچے دل سے توبہ کر، پھر غلطی ہو گئی تو پھر توبہ کر. اللہ کو یہ تو نہیں کہتا کہ ایک بار توبہ کر، 2 بار 3 بار اور پھر دروازہ بند ہے. اس کی رحمت کے خزانے تو بڑے وسیع ہے نا. اس لیے توبہ کرتے رہا کریں. اور توبہ میں بعض لوگ جو ہے نا توبہ تو درکنار، توبہ پر ان کو استقامت تو درکنار، وہ گناہ کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں. دیکھیں نا یہ اس کی سنتے ہیں وہ معاشرے میں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ صرف فرض ضروری ہوتے ہیں، سنتے نہ پڑھو تو خیر ہے. یہ گناہ کو ہلکا سمجھنے والی بات ہے. مؤکدہ سنتیں چھوڑنا گناہ ہے، نافرمانی ہے، اور یہ اس کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے نا جب، تو یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. یاد رکھیں کسی چھوٹے گناہ کو ہلکا سمجھ کے کر لینا کبیرہ بن جاتا ہے اور بندے کو اللہ کی نظر سے گرا دیتا ہے. اس لیے گناہ کو ہلکا نہ سمجھیں. ہمارے اکابر نے لکھا کہ یہ نہ دیکھیں کہ یہ جرم بڑا ہے یا چھوٹا، یہ دیکھیں کہ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ ذات کتنی بڑی ہے. تو گناہ کو ہلکا سمجھ کے کر لینا بندے کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے. اور بعض لوگ تو اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی وسعت کو سامنے رکھ کر زبان سے کہہ دیتے ہیں چھوڑو جی کر لیتے ہیں اللہ معاف کر دے گا. تو شیخ زکریا رحمہ اللہ نے یہ لفظ لکھے ہیں، اگر انہوں نے نہ لکھے ہوتے تو میں سٹیج پہ نہ کہتا، لیکن ہمارے اکابر میں بہت بڑا نام ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سمجھ کے، یعنی گناہ کرتے وقت دل میں یہ رکھنا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، انتہائی بے غیرتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس پر رب جلال میں آئے اور اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہ دے. تو اس لیے گناہ کرتے وقت اگر اتنی جرت ہو جائے کہ چھوڑو جی اللہ معاف کر دے گا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ رب تیرا دل ایسا سیاہ کرے کہ کبھی اس کا دروازہ کھلے ہی نہیں. اور بسا اوقات ایک اور دھوکہ بھی شیطان دیتا ہے بندے کو، وہ ہے تعجیل التوبہ، کہ توبہ میں تاخیر کروا دیتا ہے اس کو کہ چلو اب نہیں کرتے، بعد میں کر لیں گے، ابھی تو جوان ہیں بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے، اور ابھی تو یہ حالات ہیں ذرا بدلیں گے تو توبہ کریں گے. اور یہاں تک تاخیر کرواتے کرواتے اسے لے جاتا ہے کہ اسرائیل اس کے پاس آ جاتا ہے. تو یہ توبہ میں تاخیر مستقل گناہ ہے. میں مثال دیتا ہوں، مثلا کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی،
تو اب حکم کیا ہے کہ جلدی سے جلدی قضا کرے، اگر اس کے فرض رہ گئے ہیں جلدی سے جلدی قضا کرے۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لیں، اگر آپ فجر کی نماز نہیں رہ گئی کسی عذر کی وجہ سے، تو جب سورج نکلے اور اشراق کا ٹائم ہو جائے تو اشراق کے وقت سے لے کر زوال شروع ہونے تک جب آپ اسی دن کے فجر کی قضا کریں گے تو 7 سنتوں کی قضا بھی کریں گے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ وقت بھی ملا اور آپ نے جان بوجھ کر اس کو تاخیر کر دی، زور کے وقت پڑھی یا عصر کے وقت پڑھی یا 3 دن بعد پڑھی، اب جب آپ توبہ کریں گے تو آپ کے اوپر 2 طرح کی توبہ لازم ہے۔ اس سے بھی توبہ کریں گے، یا اللہ آپ کا فرض میں نے چھوڑا، مجھے معاف فرما، اور اس سے بھی توبہ کریں گے، یا اللہ میں نے چھوڑا اور پھر جو قضا میں تاخیر کی اس گناہ کو بھی معاف فرما۔ یہ مستقل گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ ان ساری باتوں کے ساتھ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو استقامت کے لیے میں نے عرض کیا نا، ایک تو وہ دعا پڑھے، اچھے دوستوں کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے، برے دوستوں کو چھوڑ دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر و تلاوت کی کثرت کرے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے کلام کی تلاوت اور اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر دل کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ تو جب دل کا زنگ اترتا ہے نا تو پھر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہتا ہے۔ اور پھر یہ جو اس قسم کے موقع ہیں نا، مثلا شب برات آ رہی، آج کی یہ رات جو ہے، یہ جو آنے والی رات ہے، یہ شب برات ہے، اس کے متعلق چند ضروری باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ شب برات کے متعلق 2 غلط نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ہے ہی نہیں، بعض لوگوں نے اس کا بالکل انکار کر دیا کہ یہ کوئی فضیلت کی رات نہیں، یہ بھی حد سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کو اتنا بڑھایا کہ وہ کچھ اس میں ملا دیا جو قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں۔ مثلا اس میں مختلف نمازیں چھاپ دی کہ اس میں صلاۃ الفیہ ہے اور اس میں یہ نماز ہے، پہلی رکعت میں یہ پڑھیں اور دوسری میں یہ پڑھیں، اور یاد رکھنا ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں، اس رات کی فضیلت پر جو روایات ہیں، تقریباً 17 کے قریب صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت پر روایات آئی ہیں، ان میں بعض کی سندوں پر کلام بھی ہے، لیکن مجموعی طور پر اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اس رات میں کوئی مخصوص عبادت ہمیشہ 15 شعبان کو کرنا نہ قرآن میں ہے، نہ اللہ کے نبی کے عمل میں ہے، نہ فرمان میں۔ تو اس لیے عبادت ہم کریں لیکن مخصوص نہیں، جو چاہیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اور وہ بھی انفرادی ہے۔ اعلان کر کے لوگوں کو جمع کرنا اور پھر صلاۃ و تسبیح کی جماعتیں کروانا، یہ سب اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرانا تو کسی وقت بھی صحیح نہیں، مکروہ تحریمی ہے، یہ رواجی باتیں ہیں، یاد رکھنا۔ لیکن اس رات کی فضیلت میں کیا ہے؟ مثلا زندگی میں ایک بار، اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی سے جو عمل جتنا ثابت ہے اتنا کرنا سنت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی سے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے، تو اب 4 ہی پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں میں 6 پڑھوں گا ثواب کا کام ہے، تو یہ سنت نہیں ہے، یہ گناہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کے عمل سے حج آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح 15 شعبان شب برات کو زندگی میں ایک بار تنہا قبرستان میں جانا سنت ہے۔ میلہ لگا کر، جھنڈیاں لے کر اور اجتماع کر کے قبرستان جانا اور ہر 15 شعبان کو یہ کام کرنا، یہ اللہ کے نبی کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ اور تنہا قبر میں جانے کی، قبرستان میں جانے کی ہمت تو کوئی کرے گا نا، ہر بندہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ رات کو تاریکی میں تنہا قبرستان میں چلا جائے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ بہرحال جس کو توفیق ہو زندگی میں ایک بار اس سنت کو زندہ کر لے تو ثواب ہے، اللہ کے نبی کی ادا زندہ ہو جائے گی۔ لیکن ہر سال جانا یا میلے لگانا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ہے
کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جتنے قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بال ہیں. اور تاریخی روایات میں ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں 10 میل میں بیٹھتی تھیں، تو ان کے جسموں کے بال کتنے ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے. اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں. لیکن پھر اللہ کے نبی نے چند لوگوں کو مستثنا کر دیا کہ چند گناہگار ایسے ہیں کہ جب تک وہ متعین کر کے ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تو شب برات کی ساری رات جاگ کے نفلیں پڑھتے رہیں، ان کی بخشش نہیں ہے. پہلے نمبر پہ فرمایا مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، مخلوق میں سے کسی کو بھی شریک کرنے والا ساری زندگی سر سجدے میں رکھ دے، جب تک شرک سے توبہ کر کے تجدید ایمان نہ کرے جنت میں نہیں جائے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا کوئی خطیبانہ ڈائیلاگ نہیں ہے. اسی طرح والدین کا نافرمان جب تک اس نافرمانی سے توبہ نہ کرے، اور والدین زندہ ہیں تو ان سے معافی نہ مانگے، اور فوت ہو گئے ہیں تو توبہ کر کے ان کے لیے صالح ثواب کرے، جب تک یہ نہیں کرے گا شب برات میں بھی نہیں بخشا جائے گا. مدمن الخمر، شراب کا عادی، جب تک اس گناہ سے سچی توبہ نہ کرے تو شب برات بھی نہیں بخشا جائے گا. اور ایک اور بات سنو، مسبل الازار، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھنے والا، جب تک یہ عمل چھوڑ کے توبہ نہ کرے اس رات کی رحمتوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. لوگ اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ جناب یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کا فرمان فائنل اتھارٹی ہے، اس کے بعد کسی کا فتویٰ کوئی حجت نہیں. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹخنوں کا جو حصہ شلوار میں چھپایا جائے گا وہ جہنم میں جلایا جائے گا. تو میری بات ہے کہ اس پر گنجائش ہو بحثوں کی. ہاں یہ بات یاد رکھیں، جرابوں سے ٹخنے کو چھپانا مراد نہیں ہے، یہ مراد ہے شلوار سے ٹخنے چھپے ہو تو پھر ہے، کیونکہ جراب تو نیچے سے اوپر جاتی ہے نا، اور اس میں مسبل وہ کپڑا جو اوپر سے نیچے لٹکایا جاتا ہے، تو اس میں یہ سخت وعید ہے. اسی طرح کینہ پرور جو لوگوں کا بغض ذہن میں پالتا ہے، جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا تو اس کو بھی معافی نہیں ملے گی. بہرحال اس میں کافی تفصیلات ہیں، اگر کوئی ساتھی اس کو تسلی سے بعد میں دیکھنا چاہے تو آپ یوٹیوب پر جائیں اور وہاں پہ محمد دلاور نعمانی لکھیں، 3 لفظ محمد دلاور نعمانی، وہاں پہ میرا چینل کھلے گا، اس پہ ویڈیو اپلوڈ ہے شب برات کی حقیقت اور فضیلت. اس میں میں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ اس کے روزے کا کیا حکم ہے، عبادت کیا. یہ بھی یاد رکھو 15 شعبان کا روزہ اسی طرح مستحب ہے جس طرح عام دنوں میں سے کسی بھی دن کا روزہ مستحب ہے. یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح 9 ذی الحج کا روزہ کہ اس کے لیے اللہ کے نبی نے الگ سے فضیلت بیان کی، یا 10 محرم کا روزہ کہ اس کے لیے اللہ کے نبی نے الگ سے فضیلت بیان کی. اس روزے کی حیثیت وہ نہیں، صرف ایک روایت میں اس کا ذکر ہے، وہ بھی روایت ضعیف اور کمزور ہے. تو اس لیے 15 شعبان کے روزے کو لازم سمجھ کے رکھنا کہ اس پر مستقل کوئی علیحدہ ثواب ہے، اس کی شرعی حیثیت نہیں. ہاں مستحب سمجھ کے آپ کسی بھی دن روزہ رکھ لیں، جن دنوں میں اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا تو ان میں آپ کو روزہ رکھنے کا، نفلی روزے کا ثواب ملے گا. لیکن شب برات کے ساتھ روزے کو شریعت نے نہیں جوڑا. تو یہ ساری باتیں وہاں پہ بھی موجود ہیں، بعد میں آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں. بہرحال میں نے کچھ وضاحت کر دی ہے، کیونکہ آج محفل اعتراف میں سٹیج پر بیٹھے ہوئے میرا گلا ایسا جام ہوا کہ مشکل سے میں نے یہ ٹائم پورا کر لیا ہے. آپ دعا بھی کریں اللہ آسانی فرمائے اور وسعت کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ اور خوب آسانی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق دے. اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبہ میں تلاوت قرآن سے متعلق
چند ضروری باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.